علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بھائیوں، ابھی میں نے کہا گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جو شاعر ہوتے ہیں، جو دین اہل علم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوتے ہیں، اللہ والے یا دیگر اہل علم شعراء، ان کے ہر اشعار قرآن اور حدیث کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو کہ خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، مرکز محبت، دریائے علم و حکمت، امام اہل سنت الحافظ و قاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ پیارے بھائیوں، خوب درود و سلام بھیجو۔ بہت سے لوگ نمازی ہوتے ہیں، بولتے ہیں ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کب پڑھتے ہو؟ بھائی ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کہتے ہیں ہم بھی سلام پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح جو ہے ہر وقت نہیں پڑھتے۔ پیارے بھائیوں، تم ایک وقت میں پڑھتے ہو تو تم مسرور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر پڑھتے ہو، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرے بندوں میں ایسے ہوں گے جو سلام کے منکر ہوں گے، تو تمہیں مجبور کر کے سلام پڑھوا دیا۔ اور مسرور والے ہم اہل سنت ہیں، فجر بعد کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم پکارے یہاں سے وہ سنے وہاں سے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم عصر بعد بھی پڑھتے ہیں، ظہر بعد بھی پڑھتے ہیں، مغرب بعد بھی پڑھتے ہیں، عشاء بعد بھی پڑھتے ہیں، 40ویں میں بھی پڑھتے ہیں، قبرستان میں بھی پڑھتے ہیں، میلاد میں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو تم خوب درود و سلام بھیجو۔ جو خوب درود سلام پڑھتے ہیں یہ پہچان ہے، یہ ایمان والے ہیں، اور جو خالی نماز میں پڑھتے ہیں وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں، میں مفتی نہیں کہ ان کو فتویٰ دوں۔ پیارے بھائیوں، تو خوب درود و سلام کا حکم آیا ہے، اس لیے کنجوسی مت کیجیے گا، اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھیں، چلتے پھرتے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں درود ہے لیکن آل نبی پر بھی درود ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے نبی پر اور آل نبی پر خوب درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر اپنے انگوٹھوں کو جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ شہادت نامے کی محفل ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس القمر صاحب قبلہ دارالعلوم مہرشاہ نے اپنی کوشش سے آپ کو فضائل اہل بیت بیان کیا، میں بھی اپنے لفظوں میں فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہوں۔ گلشن ایک ہے لیکن اس گلشن کے اندر طرح طرح کے پھول ہیں، اور ہر آدمی اپنے انداز سے، یوں کہیے ہر مالی اپنے انداز سے گلدستہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ علماء مثل مالی ہے کہ وہ ایک بہترین گلدستہ بنا کر اہل بیت کے عاشقوں کو دیتے ہیں کہ تم اس طرح سے خوشبو سونگ کر اہل بیت کی محبت کرنے والے بن جاؤ۔
میں بھی اپنے لفظوں میں اہل بیت کی محبت سے آپ کے دل کو لبریز کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. بس تھوڑی دیر کی بات ہے, تھوڑا سا موضوع تو بدلنا تھا اور لیکن بدل دیا ہے تاکہ بس اسی پر گفتگو ختم ہو جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جس کا ترجمہ کیا ہے, جس کا شان نزول کیا ہے, یہ سمجھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى, جس کا ترجمہ کنز ایمان سے آفتاب شریعت, مہتاب طریقت, مرکز محبت, دریائے علم و حکمت, امام اہل سنت الحافظ قاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے شرح آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے, اللہ فرما رہا ہے کس سے, اپنے حبیب سے, اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں ارشاد و ہدایت تبلیغ و رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا, بس میری قرابت کی محبت. یعنی جو میں نے تبلیغ کری, جو تم کو دین بتایا, اس پر تم سے اجر کوئی بینیفٹ نہیں مانگتے, ہاں اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کروں, کیونکہ پیارے بھائیوں اللہ جانتا تھا میرے بندوں میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے نبی کے نوازوں کے, میرے نبی کے رشتہ داروں کے منکر بن جائیں گے, ان کی برائیاں کریں گے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی مطالبہ فرما لیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں ارشاد و ہدایت تبلیغ و رسالت پر کچھ اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت کی محبت. آخر یہ آیت نازل کیوں ہوئی, اللہ نے کیوں یہ حکم فرمایا؟ کیونکہ قرآن جب بھی نازل ہوا اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بے وجہ نازل ہوا, کوئی نہ کوئی معاملہ تھا تب تک قرآن نازل ہوا. بات یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انصار کے قریب آپ رہا کرتے تھے تو صحابہ نے سوچا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, ان کے ذریعے ہم نے خدا کو پہچانا, حضور کے ذریعے ہم نے پیغمبر آخر زمان کو پہچانا, انہی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا, انہی کے ذریعے ہمیں دین ملا, انہی کے ذریعے نماز ملی, تو ان کے احسان بہت ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے, ہم تو کچھ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے احساس یہ کیا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں حضور پر بہت ہیں, ہم کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ پیش کریں. تو تمام صحابہ جو ہے کوئی کپڑے, کوئی درہم و دینار لے کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے کر حاضر ہوئے کہ حضور اسے قبول فرما لیجیے. حضور نے جب دیکھا تو ابھی کچھ جواب دیتے اللہ نے آیت نازل فرما دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اے محبوب آپ قبول نہ کیجیے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ارشاد و ہدایت تبلیغ و رسالت پر تم سے اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت کی محبت. تو پیارے بھائیوں معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت بے انتہا ضروری ہے, اسی میں ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے. اگر ان کی محبت سے اگر ہم بے خبر رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے. تو پیارے بھائیوں, اے بیٹا خاموش ہو جاؤ, صلو علی الحبیب, بیٹھ جائیے جہاں, خاموش. بیر کیا ہے, یہ حسن اور حسین وہ ہیں جو رسول اللہ کو بھی پیارے ہیں اور اللہ کو بھی پیارے ہیں. چنانچہ ضمناً بات عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک ہرنی کا بچہ تھا. اس عربی نے حضور کی بارگاہ میں وہ ہرنی کا بچہ دے دیا, حضور نے قبول فرما لیا. اتنی دیر کے بعد اسی اثنا اسی دوران امام حسن تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ, حضور کے نواسے ہیں. حضور نے جو ہے امام حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دے دیا. اب حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر خوشی خوشی کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ امام حسین تشریف لے آئے. کہنے لگے بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے آپ کو ملا؟ کہیں گے
امام حسین سے یوں کہا کہ اس کو نانا جان نے مجھے دیا ہے. کہا مجھے بھی چاہیے یہ ہرنی کا بچہ. امام حسن کو ساتھ لیا اور تشریف لے گئے. کہا نانا جان ہرنی کا بچہ مجھے بھی چاہیے. ابھی یہ اصرار کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بہلا رہے, پھسلا رہے ہیں, پیار کر رہے کہ بیٹا جس طرح سے بھی کہ بیٹا ایک ہی بچہ ہے اور اسی سے کھیلو, جس طرح بھی پھسلایا. سرکار بہلا رہے. قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے ہیں. دیکھا کیا کہ اسی دوران ایک ہرنی آ رہی ہے, اس کے گود میں ایک بچہ ہے. آئی نبی کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں. اللہ کا حکم ہوا کہ اے ہرنی اس سے پہلے میرے نبی کا نواسا حسین رو دے, آنسو چھلک جائیں گے. کہیں رو دیں گے تو فرشتگان عرش کے دل ہل جائیں گے. اس سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے وہ روئے. یہ ہرنی کا بچہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دو تاکہ ان کے ذریعے نفاس امام حسین کے پاس پہنچ جائے. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے. ایک بچہ اس عربی کے ذریعے آیا اور دوسرے بچے کو اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں نوازے کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں. ذرا سوچئے, جن کا رونا, جن کے آنسو کا گرانا رب کائنات کو گوارا نہ ہو, فرشتگان عرش کے دل ہل جائے, تو ذرا سوچو کہ ان نبی کے نواسوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے تکتے ہوئے صحرا میں جب شہید کیا گیا ہوگا, زمین و فلک نے یہ منظر کو کیسے دیکھا ہوگا. ان سے پیار کا معاملہ. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. خاتون جنت کو دیکھا, کبھی ادھر جا رہی کبھی اس کونے میں جا رہی, پریشان کنے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بیٹی فاطمہ کیا وجہ ہے, کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا اے بابا جان, ابھی حسن حسین یہ تھے, کھیل رہے تھے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں نے پورے گھر میں دیکھ ڈالا, کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے گھر کے اور نواسوں کو ڈھونڈنے لگے. ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے, کیا دیکھا, ایک جو ہے جگہ پر دھوپ کی چلچلاتی دھوپ ہے, حسن حسین لیٹے ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں, ایک فرشتہ ہے جس نے اپنا ایک پر نیچے بچھا رکھا ہے اور ایک پر اوپر رکھا ہوا ہے, ایک پر پہ بلٹا رکھا ہے, دوسرے سے دھوپ کا سایہ کر رکھا ہے. پیارے بھائیوں ذرا سوچئے, جن کی آرام کا انتظام اللہ فرشتوں سے کروائے, ان حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, ان امام حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. ارے امام حسن تو وہ ہے کہ امام حسین وہ ہے جو حضور کی چلتی پھرتی تصویر ہے, کیونکہ یہ حضور کے مشابہ تھے. اگر صحابہ کو یاد آتی تھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد, تو صحابہ حسن اور حسین کو بلا کر زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے نبی کی یاد سے سیراب ہو جایا کرتے تھے. کیوں ایسا تھا کہ حضور کے جو امام حسن نواسے تھے, کیا ان کے بارے میں کیا ہے کہ روایت میں آیا کہ صلی اللہ علیہ محمد شباہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدری الی الراسی, یعنی امام حسن کا سر سے لے کر سینے تک سرکار کے مشابہ حصہ تھا, اور امام حسین کا جناب سے یعنی سینے سے لے کر نیچے کے زیر حصہ امام علی مقام کا نبی کی مشابہت کرتا تھا. جب صحابہ کو یاد آتی تھی تو حسن حسین کو بلا کر نبی کی یاد سے سیراب ہو جایا کرتے تھے. یہ امام حسن اور حسین کا مرتبہ ہے. وہ امام حسن رضی اللہ عنہ جن کی تربیت نبی کی آغوش میں ہوئی ہو, وہ امام حسین جن کی تربیت نبی کی آغوش میں ہوئی ہو. ذرا سوچئے ان کے مقام. ابھی مفتی شمس القمر صاحب نے بیان کیا کہ امام حسین جب نبی سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو امام حسین سر پر آ کر, وہ گردن شریف پر پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو نبی سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرما
فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، امام حسن مجتبی گئے اور جا کر سجدے کی حالت میں گردن مبارک پر تشریف فرما ہو گئے، پھر تھوڑا پیچھے ہٹے پشت مبارک پر تشریف فرما ہو گئے، جب نبی قیام میں گئے آگے کھڑے ہو گئے، حضور نے رکوع فرمایا تو آپ بھی نیچے ہو گئے، تو حضور نے اپنی ٹانگیں جو ہے پھیلا دی، امام حسن پیچھے سے نکل گئے۔ ذرا سوچئے نبی کا عالم یہ ہے کہ حسن اور حسین کو اترنا ہے تو خود اترے، سجدے کو طویل کر رہے ہیں، یہ نانا کی محبت نوازوں سے ہے۔ علامہ مدنی میاں شیخ الاسلام صاحب قبلہ اپنے نعتیہ دیوان میں اس روایت کی کتنی پیاری منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پیارے بھائیوں آپ توجہ دیجئے گا، کتنی پیاری حدیث کو ان لوگ مدنی میاں نے کتنا بڑھیا قلم بند کیا کہ فرماتے ہیں مدنی میاں، پشت نبی پر سبت نبی ہے، یعنی حضور کی پیٹھ مبارک پر سبت نبی یعنی حضور کی نوازے، پشت نبی ہے پھر سبت نبی ہے، سجدے کی حالت ہے، پشت نبی پر سبت نبی ہے، سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ ذرا سوچئے یہ امام حسن اور حسین کی شان ہے۔ آج بعض ایسے بدبخت ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بدعقیدہ لوگوں سے محفوظ کرے۔ کہتے ہیں کہ آج بعض لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ بعض لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کی جو لڑائی تھی یزید سے وہ تخت اور خلافت کے لیے تھی، دولت اور مال کے لیے تھی، معاذ اللہ۔ اللہ ان بدبختوں کو نیست و نابود کرے، ان کی نسلوں کو نیست و نابود کرے اور ہمیں اہل بیت کی محبت میں استقامت دے۔ کہتے ہیں کہ ایک بس روایت آخری بیان ختم کہ حضرت عبداللہ بن جعفر، امام حسین اور امام حسن تینوں شہزادے حج کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں ان کا کھانا پانی سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، سفر لمبا ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں شہزادے کہتے ہیں چلو قصبے کی طرف کہیں چلتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو۔ چلے ہی تھے کہ اچانک قریب میں ایک مکان نظر آیا، اس مکان کے قریب تینوں شہزادے پہنچے اور جا کر دیکھا ایک خاتون ہے۔ اس خاتون سے کہا اے بی بی اگر ہمیں پیاس لگی ہے کچھ پینے کو مل جاتا۔ اس عورت کے گھر میں ایک بکری تھی، اس نے دودھ دعا، تینوں شہزادوں کو دودھ پیش کر دیا، تینوں شہزادے نے دودھ پی لیا، پیاس ختم ہوئی۔ پھر تینوں شہزادوں نے کہا اے بی بی اگر کھانے کو کچھ مل جاتا۔ بی بی بڑی نیک تھی، بی بی نے کہا بس تھوڑا سا وقت دیجئے، ابھی اس بکری کو ذبح کر کے سالن اور روٹی آٹا گوندھ کے تیار کرتی ہوں، بس تھوڑا وقت دیجئے۔ اس بی بی نے بکری ذبح کی، سالن تیار کیا، روٹی بنائی اور تینوں شہزادوں کو کھانا کھلایا، پیٹ بھر۔ اس کے بعد تینوں شہزادے کہنے لگے بی بی اب ہم آگے اپنی منزل کو جائیں گے، لیکن آپ کے اس احسان کا بدلہ ہماری آپ کی جب ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائیو، تینوں شہزادے چلے گئے، اپنے ارکان حج وغیرہ سب مکمل کیے، واپسی کچھ عرصہ بھی بیت گیا۔ کچھ دن کے بعد جب اس کا شوہر اس دن آیا تھا تو اس نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے دودھ دے دیا، کھانے کے لیے مانگا بکری ذبح کر کے دے دی، اور ان بچوں نے یہ کہا تھا نوجوانوں نے کہ جب آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کا بدلہ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ تو پیارے بھائیو، اس شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تم نے پہچان نہ جان، تم نے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی۔ بے کیف چند دن عرصہ گزرا، فاقے پہ فاقہ ہونے لگا، تنگ دستی بڑھ گئی، یہ لوگ بڑے غریب ہو گئے۔ غریبی کا عالم یہ کہ کھانے کو فاقے ہونے لگے۔ تو ان میاں بیوی نے سوچا کہ اب چلو شہر کی طرف چلتے ہیں، اونٹ وغیرہ کی لید جو ہوگی اس کو چنیں گے
اور اس کو سکھائیں گے، پھر بیچیں گے بازار میں، اس سے خرچہ چلائیں گے۔ یہ دونوں چلے آئے شہر میں اور یہ کام میں لگے رہے۔ ایک دن وہ خاتون کا گزر امام حسن رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے سے ہوا۔ آپ نے اس خاتون کو دیکھا، پہچان لیا، اپنے غلام کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جا کر اس خاتون سے کہنا کہ تمہیں فلاں بلا رہے ہیں۔ جب وہ خاتون آئی تو امام حسن نے فرمایا بی بی آپ ہمیں پہچانتی ہیں؟ خاتون نے کہا بیٹا ہم نہیں پہچانتے۔ امام حسن نے کہا یاد کیجئے آج سے چند عرصہ پہلے ہم آپ کے گھر آئے تھے، ہم نے پیاس کہا تھا لگی ہے تو دودھ پلایا تھا آپ نے، کھانے کو کہا تو بکری ذبح کر کے کھانا کھلایا تھا آپ نے۔ تو بیوی نے کہا ہاں بیٹا مجھے یاد آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے غلام سے ان کی اس خدمت کا انہیں میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، ایک بکری کے بدلے انہیں 1000 بکری تحفے میں دے دو اور 1000 دینار ان کو تحفے میں میری طرف سے دے دو۔ پھر امام حسن نے فرمایا کہ انہیں لے کر جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں جاؤ، میرے بھائی چھوٹے بھائی سے کہنا کہ جو ہے تعارف کرا دینا۔ غلام لے کر گیا، غلام نے تعارف کرایا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ امام حسین نے پوچھا بی بی میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ کہا مجھے 1000 دینار 1000 بکریاں دی ہیں۔ امام حسین نے بھی 1000 دینار 1000 بکریاں اپنے غلام کے ذریعے تحفے میں دلا دی۔ اس کے بعد پھر امام حسین نے اپنے غلام سے فرمایا کہ بی بی کو لے کر عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ اور تعارف کرا دینا۔ غلام نے جا کر تعارف کرایا۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس جب پہنچی تو عبداللہ بن جعفر نے بھی جو خدمت کرنی تھی کی اور کہا میرے بھائی امام حسن اور حسین نے کیا دیا؟ تو بی بی نے کہا امام حسن نے 1000 دینار 1000 بکری دی، امام حسین نے 1000 دینار 1000 بکری دی۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا دونوں بھائی نے آپ کو 2000 اور 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیا، اب میں بھی تمہیں اپنی طرف سے 2000 دینار اور 2000 بکریاں دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں وہ خدمت کا موقع جو ایک چھوٹی سی خدمت تھی تو انہوں نے خدمت کا بدلہ اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں نے یہ دیا، کیونکہ یہ اس نبی کے نواسے ہیں جس نبی نے صحابہ کے تحفے کو قبول نہ کیا، رب کے حکم پر عمل کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے ارشاد و ہدایت تبلیغ و رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر میری قرابت کی محبت۔ تو ذرا سوچئے وہ نبی کے گھر والے ہیں جو چھوٹی سی خدمت میں اتنا دولت نچھاور کر دے، تو ان نبی کے نواسوں کو دولت اور خلافت کی چاہت کیا ہو۔